شاہ صاحب قبلہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، تو کیا فرشتے بھی کوئی چیز چھپاتے ہیں، اور وہ کیا چھپاتے تھے؟ قاری صاحب آپ کا سوال دلچسپ ہے جی شاہ صاحب۔ کہ ملائکہ تو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کے سامنے ہے، امتثال امر میں ٹھیک، ایک بال برابر بھی وہ نہ آگے ہوتے ہیں اللہ نہ اکبر، پیچھے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، جو حریم قدس سے حکم صادر ہوتا ہے وہ اس پر سر تسلیم خم ٹھیک، کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے چھپانا کیا تھا اور انہوں نے ظاہر کیا کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں یہ جو چھپانے کی بات آپ نے کی ہے، جی جی، آیت کا جو در و بست ہے، ترکیب ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر سوال بھی موجود ہے اور سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر تو فرشتوں نے ایک کام کر دیا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو تاج خلافت ایسی مخلوق کے سر پر رکھنے والا ہے جی کہ جن کو تیرے دیے ہوئے علم سے ہمارے وجدان میں یہ بات آتی ہے یا سوچ میں یہ بات آتی ہے، یا جو اس سے پہلے انسان تھے ان کے کردار سے یہ بات سامنے آتی ہے ٹھیک، کہ یہ فساد کریں گے، جی فسق و فجور کریں گے، قتل عام کریں گے، حذر ہوگا اس مخلوق کے وجود سے۔ یہ تو وہ بات تھی جو فرشتوں نے ظاہر کر دی تھی۔ جی، تو دونا سے اشارہ دراصل اس طرف ہے۔ واہ واہ، اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ چھپانے سے کس طرف اشارہ مقصود تھا؟ ٹھیک، جو اللہ رب العالمین نے کہا جو تم نے ظاہر کیا ہے جی میں وہ بھی جانتا ہوں، میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو بھی جانتا ہوں، واہ واہ، ہر چیز میری نظر میں ہے، ٹھیک، اور جو تم چھپائے ہوئے ہو ہاں ٹھیک تک میں اس کو بھی ٹھیک جانتا ہوں۔ ٹھیک، اور جناب اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا، بسم اللہ، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ الحمدللہ، رب کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ شاہ صاحب حدیث قدسی کی بھی وضاحت کر دیں ناظرین کے لیے، وہ کیا؟ وہ بات تو اللہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن زبان رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اللہ، اور الفاظ بھی حضور کے لبوں سے موتی بن کر جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، افلاق، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے جی تو آسمانوں کی تخلیق نہ ہوتی، میں نہ کرتا۔ ٹھیک، یعنی آپ وجہ تخلیق افلاق ہیں۔ بے شک، یہاں میں عرض کرنا چاہوں کہ صرف افلاق اللہ تعالیٰ نے زبان قدس سے اشارہ فرمایا، ٹھیک، کیا زمین نہیں تھی، کیا ستارے نہیں تھے، اللہ اکبر، کیا سماوات نہیں تھے، ٹھیک، کیا سدرۃ المنتہا نہیں تھی۔ وجود اور کائنات میں تو کروڑوں اربوں چیزیں ایسی تھیں جو موجود تھیں، بے شک، لیکن جس وقت کلام کیا جاتا ہے تو کلام میں غلبہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے واہ واہ، اور جس سے بات کی جا رہی ہے جی، اس کے ذہن میں بڑی چیز کون سی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس کائنات میں اس وقت افلاق کی عظمت مسلمہ تھی۔ سبحان اللہ، فلاسفہ بھی اور حکما بھی جی، جب بات کرتے تھے تو افلاق کی بات کرتے تھے، اللہ اکبر، آربٹس کی بات کرتے تھے، آسمانوں کی بات کرتے تھے۔ تو رب کریم نے جب یہ کہا کہ تو نہ ہوتا تو میں افلاق کو نہ مناتا، ٹھیک، مانا خود بخود اس میں آ گیا جی، کہ تو نہ ہوتا ستارے بھی نہ ہوتے، واہ تو نہ واہ، ہوتا دریا بھی نہ ہوتے، سبحان تو نہ ہوتا ابحار بھی نہ ہوتے، جی، تو نہ ہوتا تو کوئی چیز کائنات میں نہ ہوتی۔ تو میرے محبوب وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سبحان اللہ، اب اس مثال کو یہاں رکھ کے جی، اصل میں جس طرح افلاق کے اندر ساری کائنات خود بہت چھپی ہوئی ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، جی جی، تو فرشتوں کو جس وقت یہ کہا گیا کہ
اے فرشتوں اے ملائکہ جو تم چھپائے ہوئے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. معنی یہ ہے کہ تخلیق کائنات کی تاریخ میں جو چیزیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، واہ واہ واہ. چھپی ہوئی ہیں، سبحان اللہ. مخفی ہیں، واہ. پردہ اخفاء میں ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں. کیا بات ہے. اور جن کا علم ابھی تمہیں نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. پھر میں یہ عرض کروں، رب کریم نے کہا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب میں جاننے والا ہوں، میں بے جانتا شک. ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. بے شک. تو غیب سے اشارہ یہ ہے کہ جو تم سے اور پیدا ہونے والی مخلوق کے نظر سے غائب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو ظاہر ہے تم پر میں اسے بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے تیسرا اشارہ یہ تھا کہ جو تصویریں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، مثلا تمہارے سامنے نوح علیہ السلام لائے گئے، ٹھیک. تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام لائے گئے، جی. تمہارے سامنے اسماعیل کی تصویر لائی گئی، تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے گئے، تمہارے سامنے ان کی اولاد لائی گئی، اللہ حسن اور حسین لائے گئے. سبحان اللہ. سبحان. یہ چیزیں تو تم دیکھ رہے ہو، جی. لیکن تم یہ تو نہیں جانتے کہ ابراہیم کو کیسے نظر آتش کیا جائے گا، اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کیسے بپا ہوگی. جی جی. ابھی تک تم پر یہ ظاہر نہیں کہ مقام علی کیا ہوگا، مقام اللہ اکبر. حسن کیا ہوگا. واہ واہ واہ. کہتے ہیں جو چیزیں ابھی چھپی ہوئی ہیں، پردہ اخفاء میں ہیں، میں تو وہ تفصیل بھی جانتا ہوں. ہاں ہاں. اس کا اشارہ دراصل تکمیل خلافت کی طرف قاری صاحب تھا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.